السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، اور لوگ کثرت سے غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کوئی بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے سر کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی کسی نیک بزرگ کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے قسم سے مراد کیا ہے۔ کسی قابل تعظیم شخصیت یا چیز کا ذکر مخصوص انداز میں کر کے کسی کام کی تاکید کرنا، چونکہ تعظیم خالصتاً اللہ کا حق ہے، لہذا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے یا اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھائی جائے۔ اسی طرح علماء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ یہ روایت مسند احمد میں اور ترمذی میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف بغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہاں اس شرک سے مراد شرک اصغر ہے، لیکن جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اگر وہ قسم کھانے والے کے نزدیک اتنا قابل تعظیم ہو، اس کی عبادت تک معاملہ پہنچ جائے، تو پھر یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیجئے قبروں کے پجاریوں کا حال، کہ وہ لوگ جن قبر والوں کی تعظیم کرتے ہیں ان سے وہ اللہ سے کہیں زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ اپنے بابے کی قسم اٹھاؤ جس کی وہ تعظیم کرتا ہے، تو اگر وہ سچا ہے تو قسم اٹھائے گا، اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو اپنے بابے سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کے نام کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اس کے مقابل آپ اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کا کہو تو جھوٹا بھی ہوگا تو 100 دفعہ اٹھا دے گا، کیونکہ اس کے دل میں جو ڈر اپنے بزرگوں اور بابوں اور پیروں اور فقیروں کا ڈالا ہوا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ خالق و مالک کا نہیں ہے۔ یہ دیہاتوں میں عام ہوتا ہے، چور کو پکڑ لیا، اس سے کہا کہ تو نے چوری کی ہے، وہ کہتا نہیں کی، اسے کہتے ٹھیک ہے آ جا فلاں پیر صاحب کے مزار کی کنڈی کھول دے، مائی صفورہ کے مزار کی کنڈی کھول دے۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹے ہوتے ہوئے بابے کے مزار کی کنڈی کھول دی اور یہ قسم کی قسم ہے تو بابا تو میرا بی مار دے گا، بیڑا غرق کر دے گا، ککھ نہیں میرے پلے رہے گا۔ اچھا، اسے کہا جائے قرآن اٹھا، کہتا 100 باری اٹھوا لو۔ کیوں؟ اس کے دل میں جو تعظیم اپنے قبر میں دفن ہو جانے والے پیر و مرشد کی ہے وہ اللہ کی نہیں ہے۔ اگر اس طرح تعظیم غیر اللہ کی بڑھ جائے کہ معاملہ اس کی پوجا تک پہنچ جائے تو پھر یہ شرک ہے۔ اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے قسم میں اس کی تعظیم پائی جاتی ہے، اور تعظیم حق ہے صرف اللہ مالک کے لیے، اس کی ذات کے لیے۔ اسی طرح جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے
تو پھر اس کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نام کی قسم کی عزت توقیر کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقار ہے۔ مالک کا فرمان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اگر تم قسم کھاتے ہو تو اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ کیا معنی؟ کہ مجبوراً ضرورت کے وقت قسم اٹھائی جائے اور سچی قسم اٹھائی جائے، ضرورت کے وقت اور سچی۔ اور بہت زیادہ قسمیں اٹھانا اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا، اس میں خالق و مالک کی تعظیم نہیں بلکہ یہ توہین کے مترادف ہے، اور یہ کمال توحید کے سراسر خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غور سے سنیے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ، ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سامان سودا بنا لیا ہو، لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، نہ تو وہ کچھ خریدتا ہے سوائے قسم کھا کر اور نہ کچھ بیچتا ہے سوائے قسم کھا کر۔ تو خرید و فروخت کو اس نے اس معاملے کو قسم کے ساتھ جوڑ دیا، خریدتے بھی قسمیں اور بیچتے ہوئے بھی قسمیں۔ تو اس حدیث میں زیادہ قسم کھانے پر سخت وعید آئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا حرام ہے، تاکہ اللہ کے نام کی عزت، احترام، تعظیم یہ برقرار رہے۔ اسی طرح اللہ مالک کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ قسم ایسی ہے جو انسان کو گناہ میں ڈال دیتی ہے، اور پھر گناہ سے انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جھوٹی قسم سے مراد کیا ہے؟ گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی قسم کھاتے تھے۔ تو خلاصہ کلام اپنے سامنے رکھیے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے امانت کی قسم، کعبے کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے بیوی بچوں کی قسم کھانا، یہ حرام ہے اور شرک اصغر ہے۔ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بھی ناجائز ہے۔ بلا ضرورت کثرت سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ اپنی قسم میں سچا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے۔ ہاں، ضرورت کے وقت مومن قسم اٹھاتا ہے تو اللہ کے نام کی سچی، یہ جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا ادب و احترام کرنے والا، اپنی تعظیم کرنے والا اور اپنی عبادت کرنے والا بندہ بنا کر رکھے۔ ہم زندہ رہیں، رب کے بندے بن کر رہیں، نیک بندے بن کر رہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن کر رہیں، اور اللہ موت دے تو اس حال میں دے وہ مالک و مولا ہم سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر ہم اللہ کی طرف سے رضامندی کی آوازیں سن رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔